السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد سرق أخ له من قبل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کل کی آخری آیات جو ہم نے پڑھی تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان کے اندر برتن رکھ دیا تھا، اور پھر جب وہ برتن برآمد ہوا تو انہوں نے الزام لگایا یوسف علیہ السلام کے اوپر چوری کا. تو وہیں سے آج ہم شروع کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ فقد سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی ہوگی. انہوں نے چوری کا الزام لگایا یوسف علیہ السلام کے اوپر، اور اس چوری کا الزام لگانے سے انہوں نے گویا کہ اپنے دامن کو صاف بچانے کی کوشش کی کہ ہمارا تو اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے. سارا قصور اگر ہے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی یعنی بنیامین علیہ السلام کا قصور ہے. اب یہاں پر جو چوری کا الزام ہے اس کی حقیقت سمجھ لیجئے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے متعلق تین واقعات ذکر کیے گئے ہیں. ان میں سے میں صرف دو واقعات ذکر کروں گا. ایک واقعہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو اپنے نانا کے پاس کبھی کبھی رہا کرتے تھے. ان کے نانا جو ہے وہ بت پرست تھے، اور ایک بت رکھا ہوا تھا جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے ان کو ایک موقع کے اوپر موقع مل گیا. انہوں نے اس بت کو اٹھایا اور کسی جگہ جا کر پھینک کر اس کو توڑ دیا. اسی بات کے اوپر سے یوسف علیہ السلام کے اوپر جو ہے چوری کا الزام لگا تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے بت کو چوری کیا. یہ ایک واقعہ ہے. دوسرا واقعہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنی پھوپھی کے ساتھ رہا کرتے تھے. پھوپھی ان کی پرورش کرتی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کے حسن کے اوپر وہ دل دے بیٹھی. ایک موقع کے اوپر یعقوب علیہ السلام نے جب ان کو مانگا کہ بھئی مجھے اپنے بیٹا دے دو، کہ بھئی اب بیچ دو میرے پاس، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ واپس بھیجیں. چنانچہ جب انہوں نے واپس بھیجا تو بیچتے ہوئے انہوں نے ان کے سامان کے اندر اپنے ایک دوپٹے کو رکھ دیا. اور پھر جب یوسف علیہ السلام چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرا دوپٹہ گم ہو گیا. اور پھر جب تلاشی کی یوسف علیہ السلام کے سامان کی تو اس کے اندر سے وہ دوپٹہ مل گیا. اور پھر اس حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ یہ تو ملت ابراہیمی کے اوپر تھے یعقوب علیہ السلام، تو ملت ابراہیمی کے مطابق اگر چوری کیا ہوا سامان کسی بندے کے پاس سے ملتا ہے تو اسی بچے کو یا اسی بندے کو آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ الزام تھا یوسف علیہ السلام کے اوپر جو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے چوری نہیں کیا تھا، اور اس کے پیچھے واقعات ہے جو یہاں پر مفسرین کے ذکر کیے گئے. آگے فرمایا فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل کے اندر چھپائے رکھا اور اس کو ظاہر نہیں فرمایا. یعنی جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا، یوسف علیہ السلام کو غم تو ہوا، لیکن اس غم کے باوجود انہوں نے اپنے دل کو بڑا رکھا. انہوں نے اس وقت جو ہے ظرف بڑا رکھا اور تحمل مزاجی سے انہوں نے کام لیا. 60واں فائدہ 60 وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھئی تحمل مزاجی کے بغیر کوئی بڑا نہیں بن سکتا. ہمارے اکابر کیا فرماتے ہیں کہ بھئی 60واں فائدہ 60واں فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر بڑا بننا چاہتا ہے تو بڑا بننے کے لیے اس شخص کے اندر تحمل مزاجی ہونی چاہیے، بردباری ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے بندے کی طبیعت کے اندر، تب جا کر جو ہے ایک بندہ بڑا بن سکتا ہے. یہاں پر دیکھیں الزام بھی لگ رہا ہے، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے کتنا زبردست انداز میں تحمل مزاجی سے کام لیا. آگے فرماتے ہیں کہ فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَ، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ بھئی آپ ہم میں سے کسی کو لے لو بنیامین علیہ السلام کی جگہ کے اوپر. یوسف علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اگر میں تم میں سے کسی ایک اور بندے کو لے لوں بنیامین کا جگہ کے اوپر تو یہ تو ظلم ہوگا، اور ظلم تو ہم کرتے نہیں ہیں.
لہذا جو ہے ہم کیا نہیں کریں گے، ہم یوسف علیہ السلام کی، بنیامین علیہ السلام کی جگہ کے اوپر کسی اور کو نہیں لیں گے۔ بھائیوں نے منت سماجت کی، لیکن منت سماجت کے باوجود یوسف علیہ السلام نے جو ہے ان کی بات کو نہیں مانا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ قال کبیرہم، پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا، جو ان کے بڑے تھے، جو سب سے بڑے بھائی تھے، انہوں نے احساس ذمہ داری کا کیا نام ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، احساس ہوا ان کو اپنی ذمہ داری کا، احساس ہوا ان کو اپنی ذمہ داری کا۔ اور پھر انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ بھئی تم بھول چکے ہو کہ ہمارے والد نے ہم سے پکا ٹھکا وعدہ لیا تھا یہاں آنے سے پہلے لہذا میں جو ہے یہاں سے واپس جاؤں گا نہیں، تم لوگ واپس چلے جاؤ، اور جو واقعہ پیش آیا ہے آپ ان کے سامنے بیان کر دینا۔ تو دو چیزوں، جو سب سے بڑے بھائی تھے انہوں نے دو چیزوں کا یہاں پر ان سے دو چیزیں ظاہر ہوئی، ایک تو احساس ذمہ داری، کہ ایک ذمہ داری کے ساتھ ہم کو ان کو لانے کی اجازت دی گئی تھی، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی احساس ندامت، احساس ندامت کیسے، کہ انہوں نے جب بنیامین علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو ساتھ ہی یہ بتا دیے کہ آپ بھول گئے ہو کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی پہلے پیش آ چکا ہے، یعنی ان کو اس بات کے اوپر بھی کیا نام ہے ندامت ہوئی، ان کو دل کے اندر اس کا احساس محسوس ہوا۔ تو یہاں پر دو چیزیں جو ہے ان سے ظاہر ہوئی۔ پھر جب وہ واپس گئے، انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے ساری بات پیش کی۔ یعقوب علیہ السلام نے جو ہے اس وقت بھی یہی جملہ کہا فصبر جمیل، کہ بھئی اس وقت جو ہے اس کے علاوہ کہ میں صبر کروں کوئی اور چیز نہیں کر سکتا۔ اور کیا نام ہے یہاں پر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ صدمے کو ایسا برداشت کرنا، صدمے کو ایسا برداشت کرنا کہ اس میں شکوہ نہ ہو، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ سب کیا نام ہے، جو کوئی بندے کے اوپر مصیبت آ جائے اور پھر وہ اس مصیبت کو ایسا برداشت کرے کہ جس میں وہ کسی کے کیا نام ہے اس کے بارے میں شکوہ نہ کرے، کمپلین نہ کرے، تو اس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی بندہ مصیبت میں مبتلا ہو اور مصیبت میں اگر اس کی آنکھوں سے پانی بہہ جائے، تو پانی کا بہنا جو ہے یا آنسوؤں کا آنا جو ہے صبر کے منافی نہیں ہے، یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ تو یہ کیا نام ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، صبر کرنے والے بندے کے اوپر جو ہے اجر و ثواب۔ کیا فرماتے ہیں، من ملأ قلبہ من الرضا بالقدر، جو بندہ اپنے دل کو رضا بالقدر سے بھر دیتا ہے، ملأ اللہ صدرہ غنا وامنا وقناعتا، جو بندہ رضا بالقدر کا معنی یہ ہے کہ مصیبت آئے اور مصیبت کو وہ اسی طرح ہو بہو تسلیم کر لے کہ اللہ کی طرف سے میں اس کو قبول کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو کس سے، غنا سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے سینے کو امن سے بھر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے سینے کو جو ہے قناعت سے بھر دیتے ہیں۔ وَفَرَغَ قَلْبَهُ لِمَحَبَّتِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالص کر دیتے ہیں۔ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ، اور اللہ کی طرف انابت کرنے کے لیے خالص کر دیتے ہیں۔ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے اس کو چن لیتے ہیں۔ وَمَنْ فَاتَهُ حَظُّهُ مِنَ الرَّضَى، اور جس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی فوت ہو جائے، یعنی مصیبت آئی، مصیبت کے بعد جو ہے وہ شکوہ کرنے لگے، کبھی اس کے پاس جاتا ہے کبھی اس کے پاس جاتا ہے، امتلا قلبہ بضد ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو اس سے مقابل چیز کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، واشتغل عما فیہ، اور اس کو کیا کر دیتے ہیں، ایسی چیز کے اندر مشغول کر دیتے ہیں جس کے اندر اس کے لیے سعادت مندی بھی نہیں ہوتی اور اس کے لیے فلاح بھی نہیں ہوتی۔ آگے کیا فرمایا، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھئی قریب ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان سب کو میرے پاس لے کر آئے۔ یعقوب علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہوئے، یعنی باوجود اس کے کہ اتنے سخت کیا نام ہے امتحان کے اندر مبتلا ہو گئے، پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کیا رکھ رہے تھے، امید رکھتے تھے۔ آگے کیا فرمایا، قال یا اسفا علی یوسف، انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ ہائے مصیبت یوسف علیہ السلام کے اوپر، ہائے مصیبت یوسف علیہ السلام کے اوپر۔
یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے اس موقع کے اوپر جو صدمہ تھا، جو پریشانی تھی، اس کے اندر اس جملے کے علاوہ کوئی اور جملہ نہیں کہا، یعنی کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی کمپلین نہیں کی، جو کیا نام ہے یعقوب علیہ السلام کی کیا کہتے ہیں اس کو، ان کی کیا کہتے ہیں اس کو صبر والی، صبر کے اوپر کیا کہتے ہیں اس کو ثابت قدم رہنے کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو، یا یہ سمجھے کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت کے ساتھ نوازا ہے جو پچھلی امتوں کو نہیں نوازا، اور وہ کیا نعمت ہے؟ وہ نعمت یہ ہے کہ بھائی جب اس امت کے اندر کوئی پریشانی آتی ہے تو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ انسان پریشانی کے موقع کے اوپر یہ آیت پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہے اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے۔ جو بندہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اس سے دو فائدے ضرور ہوں گے، بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ تو بلکہ تین فائدے، بلکہ چار فائدے کہہ سکتے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بھئی اللہ نے ہمیں قرآن میں تعلیم دی ہے کہ بھئی جب یہ مصیبت آئے تو اس وقت یہ جملہ کہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دی، تو بھئی اللہ کے حکم کو بھی پورا کر رہے ہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بھی پورا کر رہے جو آپ نے پریکٹیکلی اس کو سکھایا۔ اگلا ہے کہ جو بندہ اس جملے کو مصیبت کے موقع کے اوپر کثرت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی بندے کے دل کے اندر اطمینان ڈال دے گا، بندے کے دل کے اندر اطمینان ڈال دے گا۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر اس کو پڑھتا ہی رہے تو یہ بھی امکان ہے کہ جس چیز کے اندر اس کو نقصان ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی جگہ کے اوپر دوسری چیز نصیب فرما دے، یعنی نعم البدل اس کو نصیب فرما دے۔ آگے دیکھیں آگے کیا فرمایا، آگے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو ہے وہ صدمے کی وجہ سے سفید ہو گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو ہے وہ صدمے کی وجہ سے سفید ہو گئی، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اتنا زیادہ جو ہے اس کے اوپر غم کیا یوسف علیہ السلام کے کھو جانے کے اوپر یا نہ ملنے کے اوپر کہ ان کی آنکھیں تک سفید ہو گئی۔ اب یہاں پر زبردست قسم کا ایک سوال ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جب اپنے بچے کو انہوں نے گم پایا، یعنی بچہ جب گم ہو گیا یوسف علیہ السلام، 40 سال متواتر وہ اپنے بچے کے اوپر غم کرتے رہے اور روتے رہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی ہے اور ان سے کیا نام ہے اس قسم کی بات کہ بھئی انہوں نے اتنا غم کیا، بظاہر یہ شان نبوت کے خلاف ہے، بظاہر یہ شان نبوت کے خلاف ہے کہ بھئی نبی ہے اور اتنا زیادہ غم کرنا کہ جس سے ان کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ سفیدی آ گئی، موتیاں آ گئے، یہاں تک کہ وہ نابینا بھی ہو گئے، ان کو نظر بھی آنا بند ہو گیا، اتنی حد تک جو ہے ان کا غم کرنا بظاہر سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ یہاں پر دو چیزیں تھی یا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ایک تو یہ کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ وہ حسن جو ہے انسان کے دل کے اوپر جو ہے انسان کو کیا نام ہے اس کی شخصیت کی محبت کے اندر گرویدہ کر دیتا تھا، یہ پہلی چیز ہے۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ جو خواب تھا، وہ جو بشارت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبی بنائیں گے اور پھر ان کے سامنے ان کا پورا خاندان سجدہ کرے گا، یہ جو خواب تھا، یہ جو نعمت تھی، اس نعمت کے فوت ہونے کے اوپر ان کو سب سے زیادہ غم تھا۔ غم ان کو حسن کے بارے میں کم ہوگا، لیکن جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت کی نعمت ملنی تھی، اس نبوت کی نعمت کے اوپر ان کو اتنا غم ہو رہا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ بھئی انسان کو کیا کہتے ہیں اس کو، وہ نعمتیں جو اولاد سے متعلق ہوتی ہے،
اگر اس کے اندر اس نعمت کے اندر کوئی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر زیادہ غم ہوتا ہے بنسبت اپنی ذات کی نعمت کے اوپر. اپنی ذات کی نعمت کے اندر آگے پیچھے ہو جائے تو اتنی فکر نہیں ہوتی. اولاد کی نعمتوں میں کوئی کمی بیشی آ جائے تو بندے کو پریشانی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کہ بچہ بھی گم ہو گیا اور اس کے اوپر سے وہ فکر کہ بھئی پتہ نہیں کہ بھئی یہ خواب پورا بھی ہو گیا خواب پورا نہیں ہوگا. تو یہ وجہ تھی خاص حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے اوپر غم کرنے کی. آگے کیا فرمایا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے رنج اور غم کی فریاد کرتا ہوں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو. میں اپنے رنج اور غم کی فریاد کرتا ہوں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو. رنج اور غم کی فریاد کرنا، کیا فرمایا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بھئی میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے رنج اور غم کی میں فریاد کرتا ہوں. کیا نام ہے 61واں فائدہ، 61واں فائدہ، وہ کیا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی کسی کو پکارے، یا کیا نام ہے جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کو پکارے، جب بھی اللہ کو کوئی بندہ پکارے یا اللہ کسی کو پکارے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مقصود عطا فرما دیتے ہیں. اچھا کیا فرمایا؟ جب بندہ اللہ کو پکارے مصیبت میں تو مقصود عطا فرما دیتے ہیں، یا جب اللہ بندے کو پکارتے ہیں تو اس میں بھی بندے کو اللہ تبارک و تعالی مقصود عطا فرما دیتے ہیں. دیکھیں یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے رنج کیا، غم کیا، اور اپنے غم کو اللہ کے سامنے پیش کیا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے مقصود عطا فرما دیا. مقصود کیا تھا؟ دونوں اولاد مل جائے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ اولاد نصیب فرما دی. دوسری طرف اور بہت ساری مثالیں ہیں جہاں پر اللہ نے بندوں کو پکارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پکارا، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اور پھر پکارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے امتحان میں رکھا، لیکن اس امتحان میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ کامیاب فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کامیاب فرمایا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بھائی ہم نے ان کا بچہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کے اوپر ہم نے ایک بھیڑ بیچ دیا. کہاں سے؟ آسمانوں سے، فدیے کے طور پر اس کو ذبح فرمایا. تو اس سے معلوم ہوا 61واں فائدہ یہ بنا کہ جہاں بندہ اللہ کو پکارتا ہے مصیبت میں، یا اللہ تبارک و تعالی خود بندے کو پکارتے ہیں اس کی مصیبت میں، اس کے امتحان میں، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے اس امتحان میں سے کامیاب ہو جائے گا. اچھا اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے، ایک اور مثال دیتا ہوں میں. ایک اور مثال جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، بہت مختصر انداز میں. جب ان کے اوپر الزام لگا تو الزام کے موقع کے اوپر انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا تھا، اور وہی جملہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، جب انہوں نے یہ جملہ کہا، اپنے شکوے کو، اپنے کمپلین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو گئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پریشانی سے نکال دیا. آگے جو ہے وہ کیا نام ہے 62واں فائدہ 62، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے رونا دھونا جو ہے وہ صبر کے منافع نہیں ہے. جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا ہے اور دھوتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، یعنی اپنی مصیبت کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے، اور یہ صبر کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں بندے کو مصیبت میں رکھے، اور اس مصیبت میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے رو رو کر گر گرائے میری بارگاہ میں، آنسوؤں کو بہائے، اپنے غم کو میرے سامنے ذکر کرے، اپنی پریشانی کو مجھ سے شیئر کرے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ بندہ جو ہے غم میں ہو، مصیبت میں ہو اور لوگوں کے سامنے شکوے کرے. نہیں، اس مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال کر بندے سے پیار کرتے ہیں. جب بندہ روتا ہے اللہ کے سامنے کہ میرے بندے کو میں نے مصیبت میں ڈالا، اور اس نے اس مصیبت میں اگر شکوا کیا تو مجھ ہی سے کیا. حضرت یہاں پر کیا نام ہے یعقوب علیہ السلام نے یہی کیا، امتحان میں تھے، اپنی مصیبت کا اظہار کس سے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا. حضرت خواجہ عبید اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، یا تو عبید اللہ سمرقندی ہے یا عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ہونا چاہیے.
ان کے بارے میں یہ ہے کہ کسی نے ان کو پوچھا کہ الفقیر الصابر افضل ام الغنی الشاکر، کہ کیا صبر کرنے والا فقیر یہ زیادہ افضل ہے یا شکر کرنے والا غنی زیادہ افضل ہے؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ بھئی فقیر جو کیا نام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صبر کرنے والا ہوتا ہے اور اپنی مصیبت کا شکوہ اللہ سے کرنے والا ہے، وہ شکر کرنے والا غنی سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ اور انسان کی کیا نام ہے کہ کا اخلاص اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب وہ غم کے اندر ہو۔ غم میں اپنے غموں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن اس چیز کو سیکھنا چاہیے کہ بھئی جب ہم مصیبت میں ہو تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ترقی نصیب فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بلندیاں نصیب کرتے ہیں۔ آگے جو ہے 63واں فائدہ، 63واں فائدہ کیا ہے؟ غم جدائی دور کرنے کا نسخہ۔ غم جدائی دور کرنے کا نسخہ، بھئی اگر کسی سے جدائی نصیب ہو جائے، دوری ہو جائے، تو اس غم کو بندہ کیسے کیا نام ہے سہ سکتا ہے؟ اس غم کے اندر وہ بندہ اس غم کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس غم کے پہاڑوں میں سے یا سمندروں میں سے انسان کیسے گزر سکتا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ اس آیت کی تلاوت کرے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جہاں پر کوئی ماں باپ دیکھے کہ بھئی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو چکی ہے اور وہ گھر سے چلی گئی، ماں باپ کو دیکھتے نہیں ہے، ماں باپ سے بات نہیں کرتے، وہاں پر اگر ماں باپ ان کے اس غم کے اندر اگر اس آیت کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ اسی طرح بسا اوقات جو ہے میاں بیوی کے آپس کے جو مسئلے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے غلط فہمیاں ہو جاتی ہے، کبھی بیوی ناراض تو کبھی شوہر ناراض، بندہ اس آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے غم کے ساتھ پڑھے، اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے انسان پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی پریشانی کو دور فرما دیتے۔ آگے کیا فرمایا؟ یا بنیہ، انہوں نے فرمایا کہ بھئی اے میری اولاد، اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی، تم جاؤ کھوج لگا کر آؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے بارے میں۔ یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک ہے تجسس اور ایک ہے تحسس، دونوں کے درمیان میں فرق ہے۔ تجسس اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی برائی کے اوپر سپائی کرنا، کسی کی برائی کو تلاش کرنا، یہ شریعت کے اندر منع ہے۔ تحسس کا معنی یہ ہے کہ بھئی کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یہاں پر مقصد یعقوب علیہ السلام کا کیا تھا؟ معلومات حاصل کرے، ان کو تلاش کر کے، اس لیے تجسس کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، تحسس کا لفظ استعمال فرمایا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، یہ جو جملہ مشہور ہے کہ مایوسی کفر ہے، یہ قرآن کی اس آیت سے ہے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس لیے کہ نا امیدی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید کو ہٹانا نہیں چاہیے۔ اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الایمان بین الخوف والرجا، بندے کا ایمان خوف اور رجا کے درمیان میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو نوجوان ہے اس کا اپنی زندگی کے اندر خوف کا غلبہ ہونا بہتر ہے، اس لیے کہ خوف کا غلبہ ہوگا تو انسان گناہوں سے بچے گا۔ لیکن جب وہ موت کے قریب ہوتا جاتا ہے، اس وقت خوف کے غلبے کو کم کر کے امید کو بڑھانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس وقت بھی خوف کو غالب رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہوگا، انسان گھبرائے گا، انسان پریشانی کی حالت میں رہے گا۔ لہذا اگر وہ اس وقت کیا کرتا رہے گا؟ امید کو بڑھائے گا، تو امید کو بڑھانے سے اس کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوگا۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر کیا فرمایا؟ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، کرہ اللہ لقاءہ، اللہ تبارک و تعالی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه انتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اب کیا ہوا؟ یہ ان کو تیسری دفعہ کیا نام ہے ان کو پھر بھیجا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، تیسری دفعہ جا رہے. فلما دخلوا علیہ، جب اولاد داخل ہو گئی ان کے اوپر، وہ بھائی داخل ہو گئے. قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا کہ اے کیا نام ہے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہم کو اور ہمارے اہل کو سخت تکلیف پہنچی ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم آپ کے پاس کیا نام ہے ہم آپ کے پاس معمولی پونجی لے کر آئے ہیں. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ ہمیں پورا بوجھ دے دے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر احسان فرمایا. ان اللہ یجزی المتصدقین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے. قال، فرمایا هل علمتم ما فعلتم بيوسف، کیا تم جانتے ہیں تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم جہالت والی زندگی گزار رہے تھے، بے خبری والی زندگی گزار رہے تھے. قالوا اینک لنت یوسف، انہوں نے کہا کہ کیا آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ فرمایا کہ جی ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے میرے اوپر کیا نام ہے احسان فرمایا. انہو، ہمارے اوپر احسان فرمایا. انہو من یتقی، بے شک وہ شخص جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالی، انہو من یتقی ویصبر، بے شک وہ شخص جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اچھا عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. قالوا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم تو خطا کار تھے. قال لا تثریب علیکم اليوم، انہوں نے فرمایا کہ آج تمہارے اوپر کوئی گرفتاری نہیں ہوگی. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارحم الراحمین ہے. دیکھیں اب یہ وہاں پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا. گھر کے اندر کھانا نہیں ہے، ہم پونجی مکمل لے کر نہیں آئے لیکن ہم پورا غلہ چاہتے ہیں، اور پھر آپ ہمارے اوپر احسان کریں. یوسف علیہ السلام نے ان کی جب بے بسی کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر دل بھر آیا، آپ کا دل پریشان ہو گیا. انہوں نے کیا فرمایا اس وقت؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی حل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف علیہ السلام اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم بے خبر تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا. دیکھیں اسی کی تفصیل کو دیکھیں کیا فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ بھئی آپ ہمارے اوپر صدقہ کرے، ہمارے اوپر احسان کرے، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو بدلہ عطا فرما دے. یوسف علیہ السلام نے جب ان کی حالت سنی اور دیکھی تو بھئی ان کو ترس آ گیا، اور وہ مجبور ہو گئے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ اتنی پریشانی کی حالت میں زندگی گزار رہے، میں ان کو ویسے ہی چھوڑ دوں؟ یہ بھی تو خود میرے باپ کی اولاد ہے، یہ بھی تو خود نبی زادے ہے. اس لیے یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا. آگے کیا فرمایا؟ ما فعلتم بیوسف واخی، تمہوں نے کیا کیا یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ انہوں نے کیا نام ہے یہ فرمایا کہ ما فعلتم بیوسف واخی، تم نے کیا کیا یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ. اور پھر وہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ یوسف علیہ السلام ہے. پھر آگے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ تو کیا فرمایا کہ جی ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ بھئی ھذا انا یوسف وانتم اخوانی، یہ نہیں فرمایا کہ بھئی یہ یوسف ہے اور تم میرے بھائی ہو. کیوں یہ نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ بھئی ان کے دل کے اندر اب بھی وہ غم موجود تھا. آگے کیا فرمایا؟ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. کیا فرمایا؟ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے تو فرما برداری پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عزتوں کے فیصلے فرماتے ہیں. بندہ جو ہے کیا کرتا ہے؟ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر جو ہے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے. جتنے حالات آئے وہ ثابت قدم رہے، مصیبت آئے مصیبت کے اندر بندہ جو ہے وہ کیا رہے؟ صبر کرتا رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عزتوں کے فیصلہ فرماتے. گویا کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو واضح لفظوں کے اندر یہ بتانے کی کوشش کی کہ تم نے گناہ کا راستہ اختیار کیا، اس لیے آج تم کو فرش کے اوپر کھڑا ہونا پڑا. میں نے نیکی تقوی کا راستہ اختیار کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عرش کے اوپر بٹھا دیا. یہ کیا نام ہے؟ یہ جو آیت ہے ہمارے اکابر نے فرمایا کہ پوری سورت کا نچوڑ ہے. یہ جو آیت ہے انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ پوری سورت جو ہم نے پڑھی ہے اس کا پورا نچوڑ وہ یہی ہے.
لب لباب اس کا یہ ہے، وہ کیا ہے کہ بھائی اگر نیکی کی زندگی گزارو گے تو اس کا انجام خیر کا ہوگا، برائی کی زندگی گزارو گے تو اس کا انجام کیا نام ہے، برائی کا ہوگا، اچھائی کا نہیں ہوگا۔ اور اس میں کمپیریزن بالکل واضح ہے، یوسف علیہ السلام نے نیکی کی زندگی گزاری، ان کا انجام اچھا رہا، بھائیوں نے جو ہے وہ برائی کی زندگی گزاری، ان کا انجام اچھا نہیں رہا۔ تو یہ پوری صورت کا نچوڑ اور لب رباب ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائیوں نے اعتراف کر دیا اپنے جرم کا، اعتراف کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جیسے ہی اعتراف کیا جرم کا، یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بھئی تمہارے لیے معافی ہے، تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ اور یہی جو ہے کامل لوگوں کا طریقہ رہا ہے، عفو درگزر کو تھام کے رکھنا۔ جہاں پر کسی بندے سے غلطی ہو جائے اور وہ غلطی کا اعتراف کر لے تو بھئی اس کو فوراً معاف کر دیتے۔ یہ اللہ کے رسول کیا نام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار فرمایا۔ یہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ یہ رہا کہ بھئی جہاں پر کیا نام ہے، جب آپ نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا اس جگہ کے اندر واپس آ گئے، جس جگہ کو چھوڑنا پڑا تھا آپ علیہ السلام کو، شیب ابی طالب کا واقعہ آپ کے ذہن میں تھا، بھائی 2-2.5 سال 3 سال تک شیب ابی طالب میں بند رہے، ماؤں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، لوگ جو ہے وہ کیا نام ہے چمڑے کو جلا جلا کر کھایا کرتے تھے، اس کو پانی کے اندر بھگو کر، وہ سارے واقعات آپ کے سامنے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گرم ریت کے اوپر گھسیٹا جانا آپ کے سامنے تھا، سارے واقعات سامنے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اعتراف کر دیا اپنے قصوروں کا، سامنے آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ ارشاد فرمایا جو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یا لا تثریب علیکم اليوم، کیا فرمایا تمہارے اوپر کوئی جرم نہیں ہے آج، وانتم الطلقاء، اور تم آج آزاد کیے ہوئے ہو، معاف کیے ہوئے ہو۔ تو یہی سبق میرے اور آپ کے لیے ہے، اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل کے اندر رکھنا، ایک دوسرے کے خلاف عفو و درگزر کا جذبہ نہ ہونا، یہ نبوی تعلیم کے خلاف ہے، نبوی تعلیم کے سراسر خلاف ہے۔ بھائی ہم اپنی زندگی کے اندر عفو و درگزر کی کیا نام ہے کہ کو اپنے تھام کے رکھنے والے بنے۔ جتنا انسان عفو و درگزر کا کیا نام ہے کو تھام کے اپنی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، اس کا دل صاف اور پاک رہتا ہے۔ جو بندہ معاف نہیں کرتا اس کا دل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، حسد سے، میلس کے ساتھ، اس کے اندر جو ہے وہ قسم قسم کی جو ہے بدگمانیاں بڑی ہوتی ہے، اس کا دل جو ہے وہ چھوٹا ہو چکا ہوتا ہے، اسی کے دل کو تکلیف ہوتی رہتی ہے، خود اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ جو معاف کرنے والا ہوتا ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اس کو ایک دفعہ بات ہو گئی، ختم کر دی، بس ختم، اب اپنے راستے، اب اپنے راستے، ملاقات کرو جیسے پہلے کی طرح سے۔ یہ کیا نام ہے، نبوی تعلیم ہے۔ آگے کیا فرمایا، اذهبوا بقمیص هذا فالقوه على وجه ابي يأتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم۔ اذهبوا بقمیصی، اب بھائیوں کے سامنے بات واضح ہو گئی، انہوں نے فرمایا کہ جبہ لے لو اور واپس جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا، میرے اس جبے کو لے کر جاؤ، فالقوه على وجه ابی، میرے والد کے چہرے کے اوپر اس کو رکھ دینا، یاتی بصیرا، ان کی بصیرت واپس آ جائے گی، واتونی باہلکم اجمعین، اور تمہارے تمام خاندان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ولما فصلت العیر، جب قافلہ جدا ہوا، قال ابوہم، کہاں سے، مصر سے جدا ہوا، قال ابوہم، ان کے والد کنعان میں تھے، کیا فرمایا، انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف علیہ السلام کی مہک کو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندونی، اگر تم یہ نہ کہو کہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، قالوا تاللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو پچھلی کیا نام ہے غلط فہمی کے اندر ہو۔ فلما ان جاء البشیر، فرماتے ہیں کہ جب بشیر آیا، خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہہ، اس نے اس کرتے کو آپ کے چہرے کے اوپر رکھا، فرتد بصیرہ، ان کی بصیرت واپس لوٹائی، قال، انہوں نے فرمایا،
علم اقل لکم، میں نے تم کو نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ، کہ میں اللہ کے بارے میں اللہ سے ایسے علم کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا، انہوں نے کہا ہے ہمارے والد ہمارے لیے استغفار، ہمارے گناہ کے لیے استغفار کرو، انا کننا خاطئین، بے شک ہم خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، انہوں نے فرمایا کہ ان قریب میں اپنے رب سے استغفار کروں گا تمہارے لیے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ اسی کی تفصیل کو سمجھتے جائیں گے اور آیات بھی سمجھتے آتے جائیں گے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، کیا فرمایا؟ میری اس قمیص کو لے کر جاؤ۔ کیا فرمایا؟ کیا نام ہے یہ 64واں فائدہ، 64واں فائدہ، وہ کیا ہے؟ جو سبب غم کا وہی سبب خوشی کا بنتا ہے۔ جو سبب غم کا 64واں فائدہ وہ کیا ہے؟ جو سبب غم کا ہو وہی سبب خوشی کا بنتا ہے۔ کیا فرمایا کہ بھئی اس کرتے کو لے کر جاؤ، ان کی آنکھ مبارک کے اوپر رکھ دینا، ان کی کیا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ بینائی کو لوٹا دیں گے۔ کیا فرمایا یہاں پر؟ یہ فرمایا کہ جب انسان کو کسی سبب سے کوئی مصیبت ملے، تنگی ملے، پریشانی ملے، لیکن وہ شریعت کے اوپر جمع رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسی سبب سے اس بندے کو خوشی عطا فرما دیتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے۔ دیکھیں یہاں پر یعقوب علیہ السلام کو غم پہنچا تھا اس کرتے کی وجہ سے، جو کرتا لایا گیا تھا کہ بھئی یہ کرتا خون کے اندر کیا نام ہے اس کو بھگویا ہوا ہے، اور یہ بتایا کہ بھئی ان کو تو بھیڑیے نے کھا لیا، یہ غم کا سبب بنا تھا، اور اس غم کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی۔ جب ان کو کیا نام ہے غم ملا، تو جو چیز ان کے لیے غم کا سبب بنا وہی چیز ان کے لیے خوشی کا سبب بنا۔ کیا ہوا؟ کرتا ہی بھیجا یوسف علیہ السلام نے، یہ کرتا لے جاؤ، ان کی آنکھوں کے اوپر رکھ دینا، ان کی بینائی واپس لوٹائے گی۔ یہاں پر اور بہت ساری تفصیل ہے لیکن وقت ہے نہیں کہ میں ان تمام تفصیلات کے اندر جاؤں۔ آگے کیا نام ہے 65واں فائدہ، 65واں فائدہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو سبب خوشی کا وہی سبب غم کا بن جاتا ہے۔ جو سبب خوشی کا وہی سبب جو ہے وہ کس کا بن جاتا ہے؟ وہی سبب غم کا بن جاتا ہے۔ دیکھیں اس کی مثال کیا ہے کہ بھائی فرعون کو کیا تھا؟ اس کو کس کے اوپر ناز تھا؟ اپنے ملک مصر کے اوپر ناز تھا، اور اس کی نہروں کے اوپر ناز تھا۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، جن کے اوپر اس کو ناز تھا، جو چیز اس کے لیے خوشی کا سبب بن رہی تھی وہی چیز اس کے لیے غم کا سبب بنی۔ کیا ہوا؟ انہی نہروں کے اندر اس کی کیا آ گئی؟ موت آ گئی۔ آگے جو ہے وہ کیا نام ہے؟ آگے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اس کو رکھ دینا میرے والد کے چہرے کے اوپر، کیا ہو جائے گا؟ یأتی بصیرہ، ان کی نگاہ واپس آ جائے گی، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیا ہو گئی؟ لوٹ آئی۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ اس سے جو ہے ہمارے اکابر نے ایک بات ذکر فرمائی کہ اہل اللہ کی استعمال کی ہوئی چیزوں کے اندر برکت، اہل اللہ کی استعمال کی ہوئی چیزوں کے اندر برکت۔ یہاں پر وہ یوسف علیہ السلام کا کرتا جو استعمال کیا ہوا تھا اس کے اندر ایسی برکت تھی جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ایک تابوت کا تذکرہ فرماتے ہیں، فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ اس کیا نام ہے اس تابوت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی کچھ بقایا جات، ان کی کیا نام ہے کچھ استعمال شدہ چیزیں، ہارون علیہ السلام کی کچھ بقایا جات ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فیہ سکینۃ، اس کے اندر سکینہ ہے۔ سکینہ کا کیا معنی ہے؟ برکت ہے۔ اس کے اندر کیا نام ہے؟ برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، صحابہ کرام جو ہے کیا کرتے تھے جب آپ وضو فرماتے تھے؟ روایت بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، کادوا یقتتلون علی وضوئہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو، آپ کا وضو کیا ہوا پانی کے لیے قریب تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے، یعنی بھاگتے تھے صحابہ کرام آپ کا استعمال شدہ پانی استعمال کرے۔ لفرط حرصہم علی التبرک، کس چیز کے لیے؟ اس کے اوپر حرص رکھتے تھے کہ بھئی ہمیں اس سے برکت حاصل ہو جائے، اور پھر اس پانی کو اپنے جسم کے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ اگر کسی کو پانی نہیں ملتا تھا تو کسی اور بندے نے جس نے استعمال کیا ہے اس کے گیلے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنے کپڑے کے اوپر اس کو مل دیا کرتے تھے۔
اور بہت ساری مثالیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا نام ہے انگلی مبارک سے تبرکات، پانی کا کیا نام ہے کیا کہتے ہیں پانی کا جاری ہو جانا، آپ علیہ السلام کے لعاب مبارک کے اندر کیا نام ہے برکتوں کا پایا جانا، کسی کو زخم لگا اس کے اوپر لگا دیا زخم بھر گیا، زخم ٹھیک ہو گیا، تو یہ کیا نام ہے اکابر کی برکات، اکابر کی برکات۔ اگلا جملہ جو ہے میں آج بھی تھوڑے سے 7-8 منٹ زائد لوں گا تاکہ میں اپنا کیا نام ہے مضمون پورا کر سکوں۔ ایک واقعہ ہے یہاں پر، کیا فرمایا، جو سچے اللہ کے جانشین ہوں گے اور کامل ہوں گے، متبعین ہوں گے انبیاء علیہ السلام کی، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ایسی زندگی عطا فرمائیں گے کہ ان کی چیزیں ان کے جو متبعین ہوں گے ان کے لیے وہ تبرک کا سبب بنے گی۔ میں نے پہلے ایک واقعہ سنایا تھا کہ بھائی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب سنایا تھا کسی بندے کے ذریعے سے کہ ان کو بتا دینا کہ بھائی کیا ہو گیا ہے کہ آپ کا کیا نام ہے آپ کو اللہ نبی علیہ السلام نے خوشخبری بھیجی ہے اس امتحان میں جس میں سے آپ گزر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیاب فرمائیں گے۔ انہوں نے اس بندے کو کیا دے دیا تھا، اپنے کپڑے دے دیے تھے۔ جب وہ بندہ واپس لوٹتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے بندہ تو کیا فرمایا، یہ فرمایا کہ بھائی کیا کہا، کہتے ہیں کہ بھائی میں نے خوشخبری دے دی، انہوں نے اپنا جبہ دے دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا، جبہ تو آپ رکھنا، جبہ تو آپ رکھنا، لیکن اس جبے کو پانی کے اندر بھگو دو، اس جبے کو پانی کے اندر بھگو کر نچوڑ دو اور پھر کپڑا لے جاؤ، باقی جو پانی جو نچڑا ہوا ہوگا میں اس پانی کو پیوں گا۔ کیا مقصد تھا اسے، کوئی معمولی شخص نہیں تھے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑوں سے تبرک حاصل، اس پانی کو میں پیوں گا، میں اس سے برکت حاصل کروں گا جس کے لیے نبی علیہ السلام نے خوشخبری بھیجی ہے۔ آگے کیا فرمایا، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، تم اپنے سارے خاندان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ بھئی یوسف علیہ السلام کیوں خود نہیں گئے واپس کنعان؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے، اس لیے نہیں گئے کہ بھئی وہ تو حکومت سنبھال رہے تھے، اب وہ حکومت کو چھوڑ کر وہاں کیسے جا سکتے تھے۔ آگے کیا فرمائے، انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ بھئی یہ 66واں فائدہ، 66واں فائدہ وہ کیا ہے کہ بھئی کرامات جو ہے، یہاں پر سوال پہلے میں کرتا ہوں پھر میں اس کے کیا نام ہے فائدے کی طرف آؤں گا۔ یوسف علیہ السلام جب کنعان ہی کے اندر گھر کے قریب کنویں کے اندر تھے، وہاں پر یعقوب علیہ السلام کو ان کی مہک محسوس نہیں ہوئی۔ اب یہاں مصر کہاں شام کہاں، درمیان میں 1 مہینے کے فاصلے کا سفر، جب وہ مصر سے چلتا ہے بندہ تو اس وقت ان کو خوشبو محسوس ہو گئی، اس وقت ان کو خوشبو محسوس ہو گئی۔ تو 66واں فائدہ سمجھ لیجیے، 66واں فائدہ یہ ہے کہ کرامات جو ہے، جو میریکلز اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے ہاتھ کے اوپر ظاہر فرماتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں اس کو، معجزات کہہ دو اس کو، انبیاء کے ہاتھوں کے اوپر جو معجزات ظاہر ہوتی ہے وہ ان کے خود کے اختیار میں نہیں ہوتی، ان کے خود کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اٹ از بیونڈ دیئر کیا نام ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ابیلٹی، یعنی وہ خود چاہے کہ ظاہر ہو تو نہیں ہو سکتا، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے ظاہر کرنا تو ہو سکتے۔ اسی لیے جب وہ قریب میں تھے کس کے اندر، کنویں کے اندر، تو وہاں سے خوشبو محسوس نہیں ہوئی، لیکن جب 1 مہینے کے سفر سے جب وہ سفر کرنے لگے تو اس وقت خوشبو محسوس ہونے لگی۔ تو اس کے اندر کیا راز ہے وہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں، یا یہ اس کے اندر ایک راز یہ ہو سکتا ہے کہ جب قریب میں تھے تو اس وقت تو امتحان شروع ہو رہا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت خوشبو سے ان کو کیا فرما دیا، محروم فرمایا۔ لیکن اب امتحان کا اختتام آ رہا تھا، امتحان ختم ہو رہی تھی، اس لیے اس معجزے کو ظاہر فرمایا، اور ایک طرح سے ان کے لیے بشارت تھی اس بندے کے آنے سے پہلے پہلے کہ بھئی اب امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے، امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے۔ آگے دیکھیں آگے کیا فرمایا، قالوا یا ابانا استغفر لنا، انہوں نے کیا کہا، اے ہمارے والد ہمارے لیے استغفار کرے۔ انہوں نے کیا فرمایا یہاں پر، کیا نام ہے 67واں فائدہ، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ فائدہ یہ ہے کہ فائدہ یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ بھئی ان لوگوں نے اپنے والد سے توبہ اور استغفار کی درخواست کی، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ اچھا وہ کون سا ہے 67واں فائدہ، تو 67واں فائدہ مختصر سے یہی ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ماں باپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے. لہذا انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہو، اگر انسان سے گناہ بھی سرزد ہو جائے، اس سے معافی مانگنی ہے تو معافی کے لیے اپنے والدین کو کہے، اس لیے کہ ان کی جو دعائیں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا. خلوص سے ان کی دعائیں ان کے دل سے نکلتی ہے. ان کو کہو کہ بھائی آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں. ان لوگوں نے یہی کیا یہاں پر. کیا فرمایا؟ اپنے والد سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کی برکت سے ان کی مغفرت فرما دی. آگے کیا فرمایا؟ انا کننا خاطئین، ہم کیا ہے؟ ہم خطا کار ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ اعتراف کرنا اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا. فوراً دعا نہیں کی. سوال یہاں پر یہ ہے یعقوب علیہ السلام نے فوراً دعا کیوں نہیں فرمائی؟ اس کے لیے مختلف جوابات دیے گئے. ایک جواب تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیا، انہ اخر الاستغفار لهم الى السحر، انہوں نے ان کی توبہ کو کرنے کو مؤخر، یعنی ان کے لیے جو توبہ کرنی تھی اس کو مؤخر کیا سحری کے وقت کے لیے. اس وقت قبولیت کی گھڑی ہوگی، میں اس وقت دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الی لیلۃ الجمعہ، انہوں نے مؤخر فرمائی ان کی دعا کو، ان کے لیے استغفار کرنے کو جمعہ کی رات تک کے لیے. اور بعد نے فرمایا کہ اخرہم لیعلم حالہم فی صدق التوبۃ و اخلاصها، وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ معلوم کر لے یعقوب علیہ السلام یہ لوگ اپنی توبہ استغفار میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کی دعا کو کیا فرمایا؟ انہوں نے ان کی دعا کو مؤخر کیا. لیکن جب دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد غفرت لک ولہم اجمعین، میں نے آپ کی توبہ کی درخواست یا آپ کے استغفار کرنے کے اوپر بھی میں نے آپ کی مغفرت فرما دی اور آپ کی اولاد کی بھی مغفرت فرما دی. آگے دیکھیں، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. میں تھوڑا سا اور وقت لے لوں گا تاکہ میں آیات کی تھوڑی سی تفصیل کر لوں. فلما دخلوا علی یوسف، جب وہ داخل ہو گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ ابویہ، انہوں نے اپنے پاس اپنے والدین کو ٹھکانہ دے دیا. اور کیا فرمایا؟ ادخلوا مصر، تم داخل ہو جاؤ مصر کے اندر امن کے ساتھ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. ورفع ابویہ علی العرش، اور انہوں نے اپنے والدین کو عرش کے اوپر اٹھایا. وخروا لہ سجدا، اور وہ سارے ان کے لیے سجدے میں گر پڑے. وقال یا ابتی، انہوں نے فرمایا کہ اے میرے والد، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ تو میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے. قد جعلها ربی حقا، اس کو میرے رب نے سچا فرما دیا. وقد احسن بی، اس نے میرے اوپر احسان کیا جب اس نے مجھ کو جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو، اور آپ لوگوں کو دیہات سے لے کر آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں فساد ڈالا. ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار جو ہے وہ کیا نام ہے؟ لطیف، تدبیر رکھنے والا ہے اس چیز کے لیے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. وَإِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وہ عالم ہے اور حکیم ہے. رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار تو نے مجھے بادشاہت دی. وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. انت ولی فی الدنیا، تو میرا مولا ہے اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر. توفنی مسلمن، تو مجھے اسلام کی حالت کے اوپر موت دینا. والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا. میں اس کی تفسیر کر لوں تو مزید انشاءاللہ 5-6-7 منٹ ہو جائے گی. میں آپ لوگوں کا وقت تھوڑا سا زیادہ لے لوں تاکہ کل ہمارا تفسیر مکمل ہو جائے، ورنہ پھر کل مکمل نہیں ہو سکے گا. کیا فرمایا یہاں پر جو ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے گھر والے اور اولاد سارے پہنچ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس. کہاں پر؟ مصر کے اندر. انہوں نے ان کو اپنے عرش کے اوپر بٹھایا. جب عرش کے اوپر بٹھایا تو سارے سجدے کے اندر گر پڑے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے.
اور پھر آگے انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا کہ جیل میں سے نکالا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں پر لے کر آئے، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں فساد ڈالا تھا۔ پھر آگے جو ہے آگے یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، دیکھیں آگے کیا فرمایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سارے ان کے سجدے کے ان کے لیے سجدہ کرنے کے لیے گر پڑے۔ اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی، تعظیم کا سجدہ۔ اس کے بارے میں مختصر سے سمجھ لیجئے کہ پچھلی شریعتوں کے اندر تعظیم کا سجدہ جائز تھا، تعظیم کا سجدہ پچھلی امتوں کے اندر جائز تھا، لیکن اس امت عبادت کا سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں تھا، پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی جائز نہیں ہے۔ پچھلی امتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، لیکن اس امت کے لیے اب تعظیم کا سجدہ بھی صحیح نہیں ہے، اس امت کے لیے تعظیم کا سجدہ بھی صحیح نہیں ہے، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ آگے کیا فرمایا، آگے جو ہے 68 فائدہ 68 والا، اور وہ کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھ کو اللہ میرے اوپر احسان کیا اللہ نے کہ مجھ کو نکالا جیل میں سے۔ اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ کیا ہے، یوسف علیہ 68واں فائدہ کہ جب ایک بات کو معاف کر چکے ہو تو دوبارہ تذکرہ نہ کرنا چاہیے۔ بھائی ایک بات جب ختم ہو گئی، اس کو آپ نے کلیریفائی کر دیا کسی بندے کے ساتھ، پھر اس کو چوئنگم کی طرح چباتے رہنا، یہ بندے کی بے وقوفی ہے، یہ بندے کی بے وقوفی ہے، بلکہ یہ بندے کو سجدہ نہیں ہے، کسی مسلمان بندے کو یہ بات نہیں سجدی۔ ایک بات جب ختم ہو گئی تو ختم کر دو اس کو، اپنے دل میں سے بھی اس کو نکال لو۔ تو 68واں فائدہ یہ ہے کہ جب معاف کر چکے ہو تو دوبارہ اس کا تذکرہ نہ کرے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے یہاں پر جب اپنے رب کا احسان کا تذکرہ فرما رہے تو یہ نہیں فرمایا کہ بھائی جب انہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا اس کی مشقت کا تذکرہ، پھر بازار کے اندر بکنے کا مشقت کا تذکرہ، پھر اس کے بعد جیل میں نہیں، انہوں نے جب مسئلہ شروع کیا تو جیل میں جانے کے مسئلے سے شروع کیا۔ کیا پتہ چلا اس سے، جو پہلے بات ختم ہو چکی ہے اس کو لپیٹ کر اس کو کوڑے کے کیا نام ہے ڈبے کے اندر ڈال لو، اب اس کا تذکرہ ہی نہیں کرنا۔ تو یہ 68واں فائدہ، کسی کے ساتھ جب کسی مسئلے کے اوپر کیا نام ہے الجھن ہو جائے اور پھر آپس میں ریکونسیلیشن ہو جائے تو اس مسئلے کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے کیا فرمایا، نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی۔ اگلی بات یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں اختلاف ڈلوایا، فساد ڈلوایا شیطان نے۔ الزام اپنے بھائیوں کے اوپر نہیں ڈالا، الزام اپنے بھائیوں کے اوپر نہیں ڈالا۔ کیوں ایسے نہیں کیا، اس لیے کہ بھائی اگر ان کے اوپر الزام ڈالتے ان کو رنجش ہوتی، ان کو چاہتے تو کر سکتے تھے اس لیے کہ ان کا قصور تھا، لیکن یہ یوسف علیہ السلام کا اپنے اعلیٰ ظرفی کی بات ہے، ان کا خیال رکھتے ہوئے، ان کو ان کی دل کی رنجش کا خیال رکھتے ہوئے کہ بھئی ان کا دل نہ دکھ جائے، اس کا تذکرہ کیا ہی نہیں، فرمایا کہ بھئی یہ تو شیطان نے کروایا۔ آگے کیا فرمایا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کیا نام ہے مولا ہے اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر۔ آگے کیا فرمایا، آخرت کی یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام نے اب دعا کرنی شروع کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اس کے اندر کیا نام ہے 69واں فائدہ، 69واں فائدہ کیا ہے، 69واں فائدہ یہ ہے کہ بھئی ایمان کے اوپر خاتمہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، یعنی اس حد تک اللہ کے نبی ہے، اتنے امتحانوں سے گزر گئے، ان کے اللہ تبارک و تعالی ان کے خواب کو پورا کر رہے، ان کے والد بھی ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، ان کے بچے ان کے بھائی بھی ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن اس وقت بھی ان کو کس چیز کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا ولی ہے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ بھائی دنیا اگر مل گئی تو خیر ہے، لیکن اگر آخرت سے انسان کٹ جائے تو بھئی اس کا تو کیا بنے گا، اس وقت بھی آخرت کی فکر، اس وقت بھی ایمان کی فکر۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان کی حالت کے اندر موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے کس کے ساتھ ملا دینا، مجھے جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ یہاں پر اور بھی تفصیل تھی جو میں ذکر کر دیتا، لیکن بہرحال پھر اس کے اندر وقت بہت زیادہ نکل جائے گا، اس لیے میں اس بات کو یہیں پر ختم کر دیتا ہوں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ذکر کی گئی ہے انہی باتوں کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے لیے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے۔
اور یہ جو آئی ہوئی مصیبت ہے امت کے اوپر، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مصیبت کو ہمارے اوپر سے، امت کے اوپر سے دور فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آخری سبق ہوگا، میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو مختصر کروں، مختصر کر کے ہم تھوڑی سی دعا بھی ساتھ شامل کر لیں گے، تھوڑی سی لمبی دعا ہو جائے۔ لیکن اگر اس کو نہ کر سکا، یعنی کہ اس کو ہم زیادہ جلدی وقت میں پورا نہ کر سکے، تو ہم کریں گے یہ کہ کل جتنا ہم سے کور ہو سکے گا اس کو کر لیں گے، اور پھر باقی جو تھوڑا سا رہ جائے گا اس کو سنڈے کے دن جو ہے پورا کر کے تھوڑی سی اچھی ہم دعا کر لیں گے۔ تو کیا نام ہے، ایک اس کے اختتام کے اوپر اللہ سے امید کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری دعاؤں کو اس کے ساتھ قبول فرما لے گا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔